آباد رکھے، پربہار رکھے، یہ بہت بڑی دعا ہے. تو اس لیے یہ دنیا میں بھی ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں. تو آپ یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ان حدیثوں کو یاد رکھنا ہے اور ان کو دہراتے رہنا ہے اور شوق سے ذوق سے. اب ادھر سے بچے آتے ہیں نا، اب سردیوں میں دروازے بند ہوتے تھے، بڑے خوبصورت لگتے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ادھر سے بچے سینوں کے ساتھ کتاب لگائی ہوئی ہے، کتاب بھی خوبصورت ہے. اب ایک کتاب مجھے دکھاؤ، ایک دکھاؤ کتاب. اب دیکھیں نا انہوں نے بچوں کے حساب سے ماشاءاللہ کیسی کتاب پرنٹ کی ہے، خوبصورت لگتی ہے نا، اچھی لگتی ہے نا، اس کے ورق بھی اچھے ہیں نا. ویسے بچوں نے سینے کے ساتھ لگائی ہوتی ہے. اور میں چونکہ ادھر ہی ہوتا ہوں تو ادھر شیشے کے دروازے سے آ رہے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں. تو دعا فرمائیں ہمیں یہ حدیث اس کا مصداق بن جائے کہ اللہ ہمارا چہرہ تر و تازہ کر دے اور بہار کر دے، اور ان کے دنیا میں چہرے تر و تازہ ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی تر و تازہ ہوں گے اور قیامت والے دن بھی چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اس لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس کو آپ ہلکا نہ لیں. 8 10 مضمون آپ اسکول کے پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں یہ ایک شامل حدیث کر لیں. پتر چھوٹی چھوٹی حدیثیں الحمدللہ ہمارے بچوں نے بڑی آسانی سے یاد کر لی ہے. اور ادھر پتہ ہے نا 5 6 بچوں نے ٹیسٹ دیا. جب ادھر درس ہوا ہے، ہمارے شیخ آئے تھے، شیخ محترم استاد محترم شیخ عبدالسمیع اعظم صاحب حافظہ اللہ. تو بچوں نے کیسے کڑک کڑک سنائی، کیسا منظر بنا تھا. سارے بچے بدے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سنائی ہیں، ذرا نہیں بھولے. تو اس لیے اس فضیلت کو آپ حاصل کرنے کے لیے ابھی کچھ بچے نئے آئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، ان سے آپ شفقت رکھیں، ان سے سختی نہیں کرنی، ان کو ان پیار سے سمجھائیں کہ یار یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ان سے وہ نئے آئے ہیں تو اس لیے ان کو بھی ساتھ ملانا ہے. تو جو جن کے چلے مکمل ہو گئے ہیں وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں. انہوں نے کسی تکبر فخر میں نہیں آنا، بیٹھتے ہیں، انہوں نے کسی تکبر فخر میں نہیں آنا. انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے. تو جن کے نہیں ہوئے ان کو آپ نے جذبات دلانا ہے، ان کے جذبات گرمانے ہیں، ان کو حوصلہ دلانا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، آپ یہ یاد ہے. وہ دوسروں سے عمر میں تھوڑا سا قدرے بڑھا، یہ ان کو جذبے ایسے ہے کہ یار میرے بھی 11 چیلے ٹوٹتے تھے. تو میں نے پھر کوشش کی، اب میرا 5 منٹ کون سا ہے آپ کا، آپ 5واں اس طرح ایک بچوں کا ہاں چوتھا. تو اس طرح بچوں کا جذبہ جو ہے نا وہ ان کو گرم کرنا ہے. من دل علی خیر، کون سنائے گا حدیث، کون سنائے گا، سناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی خیر بھلائی کے کام کی رہنمائی کی اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا. آپ اس کا ترجمہ تفسیر سناؤ، مطلب کیا ہے. جو ایک بندہ نیکی کرتا ہے، کھڑا ہو کے بتاؤ. اگر ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو اگر دوسرا بھی نہیں کرے تو اس کے میں ثواب ہے. آپ بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ، اونچی اونچی آواز سے، ریکارڈ ہو رہی ہے. ہاں ماشاء اللہ. ہاں جی ادھر پیچھے کریں. نہیں عبداللہ ہمارے سینئر اسٹوڈنٹ ہیں. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس سے بھی ثواب ہوگا، اور جو وہ کرتا ہے وہ اس کا بھی ہوگا. ماشاء اللہ. ہاں بتاؤ جی، آپ بتانا چاہتے ہیں، بتاؤ. ہاں تو یہ ہے، یہ بڑی فضیلت ہے. آپ جس کو دعوت دیں گے وہ جو عمل کرے گا تو اس کو بھی ثواب الگ سے ملے گا، اس کا ثواب کام نہیں ہوگا. تو آپ کے اس کے برابر کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے آپ بچوں کو ایک دوسرے کو دعوت دیں، ان کے جذبے گرمائیں، ان کو دعوت دیں، ان کو کہیں کہ یار یہ ہمت کا کام ہے، ہم نے بھی ایسے کیا تھا تو ہو گیا ہے. تو وہ آپ کے دعوت سے اگر وہ جاری کرتے ہیں. یہ ہماری مسجد میں ایک ہی منیب ہے، کھڑا ہو جاؤ. یہ منیب صاحب سے اپنی شفقت رکھنی ہے خصوصی. ایک ہی منیب ہے ہمارے پاس، تو اس کی درگزر کرنی ہے. آپ کافی شکایتیں لاتے ہیں، لگاتے ہیں لو جی منیب جناب، منیب سے درگزر کرنی ہے تاکہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو منیب بنا دے. ٹھیک ہے، ہاں اس سے خصوصی شفقت رکھنی ہے. تو آپ جتنے نمازی بڑے ہیں ان کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چھوٹے بچے ہیں ان سے شفقت کرنی ہے. اور پیچھے ایسے آپ رہیں کہ اللہ کے فضل سے کہ لوگ کہیں جی بات تربیت کی ہوئی ہے. باقی بچے ہیں تو انشاءاللہ. رات کو آئے ہیں حافظ اجاز صاحب، تو وہ پہلی صاحب میں جگہ نہیں مل رہی تھی، تو یہ عبدالرحمٰن یاز اور یہ ایک یہ اینک والا، یہ بھی انہوں نے جگہ ہی نہیں دی ان کو کہ میں ہم پیچھے ہٹ جائیں اور ان کو جگہ دے دیں. ہم یہ آگے تھے، یہ بھی تھا، ایاز بھی تھا، یہ سراقہ بھی تھا، انہوں نے جگہ نہیں دی ان کو. ان کے ساتھ مہمان بھی تھے تو ان کو جگہ نہیں دی، پیچھے ہٹ گئے. ٹھہرو، یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ جس طرح اگر آپ رات کو واقعہ بنا ہے نا، کوئی اس طرح کے اہل علم آ جائیں تو ان کو پھر جگہ دے دیتے ہیں، اثار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آئندہ شکایت نہیں ملے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نا آپ ان کی کتنی خدمات ہے ماشاء اللہ. 42 40 42 43 سال ادھر انہوں نے قرآن مجید سنایا ہے. تو اس لیے یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر کوئی مہمان علماء آ گئے ہیں، آپ جانتے ہیں، یا کوئی دوست احباب ہیں تو وہ کہتے ہیں تو ان کو جگہ دینی ہے اگلی صاحب میں. تو آپ پیچھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کیا ہوگا، اور ثواب وہی ہوگا نا، وہی تو آپ کو پڑھائیں انما الاعمال بالنیات، تو آپ کو بھی ثواب وہی ملے گا، کم نہیں ہو جانا.
اس لیے یہ چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ اگر کوئی بڑا آ گیا ہے، کوئی اہل علم آ گیا ہے تو اس کو آپ آگے صف میں جگہ دے دیں، آپ کا ثواب کم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ دعا. آپ کتنے جا رہے ہیں عمرے کے لیے؟ ہاں جی میں عمرے کے لیے الحمدللہ جا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. اب ہفتے کو جا رہے ہیں، لیکن ادھر سے تو پھر میں ظاہر ہے آج مغرب کے بعد میں یعنی چلے جاؤں گا نا، کیونکہ مصروفیات ہیں. تو ہمارا 28 دن جو ہے نا وہ لگ جانے ہیں. ہم نے ارادہ ہے اللہ کے فضل سے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا. اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ مسجد نبوی کے آن لائن اسٹوڈنٹ بھی ہیں. میرا اب 3را سال شروع ہونے والا ہے الحمدللہ. تو ادھر استادوں سے اب ہماری میری کتابیں دیکھی آپ نے کتنی موٹی موٹی، تو ہم وہ روزانہ دہراتے ہیں. اس لیے آپ نے بھی یہ کتاب جو ہے اس کو دہرانا یاد کرنا ہے. تو اس لیے آج ہم چلے جائیں گے. آپ نے پیچھے بڑی ذمہ داری سے کام لینا ہے اور ایسے آنا ہے مسجد میں کہ جیسے ہم ادھر ہی ہیں، کیونکہ مسجد تو ادھر ہی ہے نا. تو آپ نے وہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے.